حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے میں ہرکل کے پاس خط بھیجا تھا، اسی زمانے میں بصرہ اور دمشق کے رئیسوں کی طرف بھی خطوط روانہ کیے، لیکن ان دونوں نے یہاں حضرت کے ایلچیوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ چنانچہ بصرہ کے حاکم شرجیل نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حارث کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت نے حضرت زید بن حارث کو شرجیل بن عامر غسانی سے حضرت حارث کا انتقام لینے کے لیے روانہ کیا۔ جنگ موتا میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید نے لڑائی کی حالت کو سنبھالا۔ اسی جنگ میں ہرکل کی افواج نے شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر چڑھائی کی اور حضرت کو خود چشمہ تبوک تک لشکر لے جانا پڑا۔ اسی وقت رومی سامنے سے ٹل گئے اور کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی، بلکہ انہیں عراب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کر اور ان پر روب قائم کر کے حضرت واپس تشریف لائے تو خبر سنی کہ ہرکل ملک عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور سرحد شام پر افواج روانہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اس طرف روانہ کیا، لیکن آپ کی علالت کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ کے باہر رکا رہا اور آخر حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ ہو کر اس لشکر کو روانہ کیا۔ یہ لشکر سرحد شام تک گیا اور وہاں کے سرکش اور باغی رؤساء کو درست کر کے واپس چلا آیا۔ ہرکل کی فوجوں سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ رؤساء عرب مستنصرہ میں سے بعض بطیب خاطر اسلام کو حق سمجھ کر تسلیم کر چکے تھے اور ہرکل متعمل تھا کہ یہ سرحدی ریاستیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کر مسلمانوں کے مقابلے پر مستعد ہونے والی ہیں۔ محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو کئی بار اسلامی طاقت کے نظارے دیکھ چکی تھی، اصول اسلامی سے واقف ہو کر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھی، ہرکل کو لڑائی کے لیے اقدام میں تعمل تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پر معترف تھا، لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کے لیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو پیش از خطرہ مٹا دینا چاہتا تھا، دوسری طرف چونکہ اس کو انجام اور نتیجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہٰذا بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالتا تھا۔ بہرحال وہ ہرکل جو ایرانیوں کی عظیم الشان شہنشاہی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمہ اسلامی طاقت کے برباد کرنے کی طرف متوجہ تھا اور کسی مناسب موقع کو ہاتھ سے گنوانے والا نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ملک عرب میں بد امنی اور ہلچل پیدا ہوئی تو ایک طرف ایرانیوں نے اور دوسری طرف رومیوں نے ان خبروں کو بڑے اطمینان اور مسرت کے ساتھ سنا۔ دنیا میں پہلی ہی مرتبہ تمام بر اعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کو جلوہ افروز کیا تھا، اس لیے رومیوں اور ایرانیوں کے درباروں نے اس ملک کو غور التفات اور فکر و تردد کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور یہ دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ اس جدید عربی طاقت یعنی حکومت اسلام کو مٹا دینے اور فنح کرنے پر آمادہ تھیں۔ وفات نبوی کی خبر کے ساتھ ہی ارتداد کی خبروں نے ان دونوں حکومتوں کو بتا دیا تھا کہ ملک عرب کے پائمال کرنے اور آئندہ خطرات کے مٹا دینے کا یہ بہترین وقت ہے۔ چنانچہ ایک طرف ہرکل کی افواج شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی معال اندیشی، ظرف نگاہی، موقع شناسی اور مستعدی کا اس طرح بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فتنہ ارتداد کو جلد سے جلد مٹایا اور اس فتنہ کے فروغ کرنے کے بعد ایک دن بھی ضائع کیے بغیر فوراً رومیوں اور ایرانیوں کے روکنے اور مدافعت کرنے کے لیے تمام ملک عرب کو آمادہ کر دیا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق چند روز اور فتنہ ارتداد مٹانے پر قادر نہ ہوتے یا فتنہ ارتداد کے مٹ جانے کے بعد چند روز تساہل اور تامل میں گزار دیتے تو مدینہ النبی یعنی دارالخلافہ اسلام رومیوں یا ایرانیوں کے محاصرے میں آ کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر چکا ہوتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر نے کیسا سخت اور اہم کام کیسے نازک اور محدود وقت میں کس احتیاط اور کس خوبی سے انجام دیا، اور اسلام کی روحانی اور مادی حالت اور معنوی اور ظاہری شان کو کس عظمت اور جبروت کے ساتھ قائم رکھا۔ اب آگے رومیوں اور ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، جو حالت ملک شام کی تھی کہ جنوبی حصہ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں عرب مستنصرہ کی تھیں، بالکل یہی حالت عراق اور عرب کی تھی۔ اس میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں عربوں کی تھیں، جن میں سے اکثر ایرانی شہنشاہی کے ماتحت اور بعض ایرانی دربار سے گورنر مقرر ہو کر آتے اور حکومت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب لشکر اسامہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطرناک حالت اور ان تشویش افزا ایام میں جبکہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فوجوں کی بے حد ضرورت تھی، ایک چھوٹا سا دستہ مذکورہ بالا 11 لشکروں کی روانگی سے پہلے مثنہ بن حارثہ شیبانی کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مثنہ کو حکم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کر لڑائی کی تمہید نہ ڈالیں، بلکہ بطری کے چپا دل چھاپے مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہیں۔
اس سے مدعا صدیق اکبر کا یہ تھا کہ جب تک کہ ملک عرب کا فتنہ ارتداد فروغ ہو، اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہو سکیں۔ یہی مقصد صدیق اکبر نے لشکر اسامہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہا تھا کہ رومی لوگوں کو عرب کی جانب حملہ آور ہونے کی یکایک جرأت نہ ہو سکے۔ جب نجد اور یمامہ کے حالات قابو میں آ گئے تو صدیق اکبر نے ایاز بن غنم کو، جو نجد میں مقیم تھے، لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم ہیں، اپنے ہمراہ لے کر بالائی عراق پر حملہ آور ہوں، اور حضرت خالد بن ولید کو، جو یمامہ میں مقیم تھے، لکھا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زیریں عراق کی جانب متوجہ ہوں۔ راستے میں جو قبائل یا رؤساء آئے وہ بطیب خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتے گئے۔ حکم صدیقی کی تصریح کے موافق مقابلہ ابلا میں مسنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید دونوں آ کر ایک جگہ یکجا ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے مقام آبلہ میں تمام اسلامی لشکر کی موجودات لی تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حضیر تھا، اور دربار ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز نامی ایک نہایت دلیر اور جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی دھاک تمام عرب اور عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر کے حضرت خالد کے مقابلے کو بڑھا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ قعقاع بن عامر کے سپرد کیا اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سرداروں نے دائیں بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حضیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے۔ ایرانیوں کے مقابل اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا۔ اول حضرت خالد بن ولید میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز حضرت خالد کی آواز سن کر میدان میں نکلا اور دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول حضرت خالد نے وار کیا اور ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پینترا بدل کر وار خالی دیا، پھر نہایت پھرتی سے حضرت خالد پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چھنواتے ہی حضرت خالد کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ حضرت خالد نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا، اور اس کے سینے پر آپ چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستہ نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عامر نے آگے بڑھ کر ان کو روکا اور پھر دونوں افواج آگے بڑھیں اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بہت سے مقتول اور مقید ہوئے۔ ہرمز کے لباس اور اسلحہ پر حضرت خالد نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو سر پر تاج رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو حضرت خالد کے قبضے میں آئی 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھیں کہ عربوں کا مقابلہ پیش آئے تو وہ میدان سے بھاگ نہ سکیں، مگر پھر بھی ان کو زنجیریں توڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ حضرت مثنى بن حارثہ کو خالد بن ولید نے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حصن المرہ کا محاصرہ کر لیا اور اس قلعے کو فتح کیا اور وہاں کا حاکم مقتول ہوا۔ اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور حضرت مثنى کی زوجیت میں آ گئی۔ ہرمز کی اطلاع عرضی جب دربار ایران میں پہنچی تو وہاں سے ہرمز کی امداد کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار کارن ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں کارن کو ہرمز کی ہزیمت یافتہ فوج ملی۔ اس نے بگوڑوں کو روکا اور ان کی ہمت بندھا کر اپنے ہمراہ لیا اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آگے بڑھا اور جنگ ہوئی۔ کارن، انوشجان اور کباد 3 بڑے سردار مارے گئے۔ ایرانی اپنی 3,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگے اور بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس صوبہ کی رعایا کو کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف پہنچائے بغیر جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر فرمائے۔ کارن وغیرہ کے مارے جانے کی خبر سن کر دربار ایران سے ازگر ایک مشہور شاہ سوار ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دلجا میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے بہمن جادویہ ایک زبردست لشکر کو لے کر مدائن سے روانہ ہوا۔ مقام دلجا میں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے لشکر ایران پر حملہ کیا اور ایک خونریز جنگ کے بعد لشکر ایران کو شکست فاش ہوئی۔ ان کا سردار بھی شدت تشنگی سے میدان میں مر گیا۔ بہمن جادویہ یہ مقام
لیس میں پہنچا تھا کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے۔ اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی آ کر ایرانی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ بہمن جادویہ نے ایرانیوں اور عربوں کے اس لشکر عظیم کو مقام لیس میں چھوڑا اور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو جب یہ معلوم ہوا کہ مقام لیس میں لشکر عظیم موجود ہے جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ کیا اور وہاں پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔ اول خالد بن ولید نے میدان میں تنہا آگے بڑھ کر اپنا مبارز طلب کیا۔ ادھر سے مالک بن قیس مقابلے پر آیا اور آتے ہی خالد کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور 70,000 دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہوئے۔ جنگ لیس سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید نے حیرہ کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرے کو طول ہوا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو حیرہ کے رئیس عامر بن عبد المسیح مع دوسرے رؤسا کے خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایرانی سردار اور ایرانی لشکر جو حیرہ میں موجود تھا، ارد شیر کسریٰ کی موت کا حال سن کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ عبد المسیح نے قریباً 2 لاکھ روپیہ خراج قبول کر کے صلح کر لی۔ فتح حیرہ کے بعد خالد بن ولید نے زرار بن الزوار اور زراب بن الخطاب اور قعقاع بن عمر اور مثنہ بن حارثہ، عینیہ بن الشماس وغیرہ سرداران لشکر کو حیرہ کے اطراف اور جوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک بستی نے جزیہ یا اسلام قبول کیا اور اس طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ خالد بن ولید حیرہ میں مقیم رہ کر ارد گرد کی مہمات کا اہتمام اور انصرام فرماتے رہے۔ حیرہ سے حضرت خالد نے ایک خط ایرانی رؤسا کی طرف روانہ کیا اور منشور عام عراق کے نمراء کے نام بھیجا جو زمیندار یا جاگیردار کی حیثیت رکھتے اور ابھی تک مطیع اور منقاد نہ ہوئے تھے۔ ایرانی رؤسا کے نام جو خط انہوں نے بھیجا اس میں لکھا تھا: اما بعد، تمام تعریف اس اللہ کو ہے جس نے تمام نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے مکر کو سست کر دیا اور تمہارے اتحاد کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر حملہ آور نہ ہوتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے فرما برداری کرو، ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے مطیع نہ ہوئے تو پھر تم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کو ایسا دوست رکھتے ہیں جیسا تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔ دوسرا منشور عام کا یہ مضمون تھا: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے تمہاری شیخی کری اور تمہارے اتفاق کو توڑ دیا اور تمہاری شان و شوکت مٹا دی۔ پس تم اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے، یا ہماری حفاظت میں آ کر ذمہ بن جاؤ اور جزیہ ادا کرو، ورنہ میں ایسی قوم کو تم پر لاؤں گا جو موت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیسا تم شراب خوری کو محبوب رکھتے ہو۔ ان خطوط اور فرامین کا یہ اثر ہوا کہ دربار ایران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے وہ فوراً سلجھ گئے اور امیران دربار فوراً ایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے تاکہ اہل عرب کا تدارک دل جمعی کے ساتھ بآسانی کیا جا سکے۔ ایرانیوں نے انبار میں ایک لشکر عظیم فراہم کر کے شیرزاد والی صابات کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ خالد بن ولید حیرہ میں اس اجتماع لشکر کی خبر سن کر حیرہ سے انبار کی طرف روانہ ہوئے۔ شیرزاد نے انبار کی فصیل کے باہر مٹی کا دمدمہ بھی تیار کروایا اور وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار اور مستعد تھا۔ حضرت خالد نے جب انبار کا محاصرہ کیا تو محصورین نے دمہ سے ایک یکلخ تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اسلامی لشکر میں 1000 مجاہدین کی آنکھیں تیروں سے زخمی اور بیکار ہو گئیں، لیکن لشکر اسلام اور اس کا شیر دل سپہ سالار ایسا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کو روک سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً ناتواں اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا اور اس طرح جب خندق کے راستے کو عبور کرنے کا راستہ بن گیا تو مسلمانوں نے اول دمدمہ پر قبضہ کیا اور پھر فصیل شہر تک پہنچ کر خون کے دریا بہا دیے۔ ایرانیوں نے مدافعت میں بڑی ہمت اور بہادری کا اظہار کیا مگر مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ پیش نہ گئی۔ شیرزاد نے جب دیکھا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے تو اس نے فوراً حضرت خالد کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد نے جواباً کہلا بھجوایا کہ شیرزاد اپنے چند مخصوص ہمراہیوں کے ساتھ صرف 3 دن کا سامان رسد لے کر اگر شہر سے نکلنا چاہے تو ہم اس کو جانے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور شیرزاد شہر چھوڑ کر نکل گیا اور خالد فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانیوں نے اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے جا بجا فوجی تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں۔ چنانچہ انبار میں معلوم ہوا کہ مقام عین التمر میں مہران بن بہرام 24,000 ایرانیوں کا ایک لشکر عظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن ابی عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بقصد قتال خیمہ زن ہے۔ گرد و نواح کے عرب قبائل تغلب وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلے کی غرض سے فراہم ہو کر آگے آ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے زیرکان بن بدر کو شہر انبار کا حاکم مقرر کر کے خود التمر کا قصد کیا۔
عقبہ بن عقبہ نے خالد بن ولید کے قریب پہنچ کر خبر سن کر مہران بن بہرام ایرانی سپہ سالار سے کہا کہ عربوں کی لڑائی کو عرب ہی خوب جانتے ہیں، لہٰذا آپ ہراول دستہ اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے ہم کو منتخب کیجیے۔ مہران نے اس بات کو بخوشی منظور کر لیا۔ عقبہ سب سے پہلے میدان میں نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو فوراً زندہ گرفتار کر لیا۔ عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے مفرورین کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ مہران بن بہرام پر اس نظارے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بلا مقابلہ فرار ہو گیا۔ عقبہ کی باغی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی دیکھ کر فوراً قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور اس طرح قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ 4 روز کے محاصرے کے بعد قلعہ پر اسلامی لشکر کا قبضہ ہوا اور عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے مقتول ہوئے اور مال اور اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔